السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی رسد کو برقرار رکھنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے سینیگال کے ساتھ تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں یادگار شہداء کو دوبارہ کھول کر آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قدرتی گیس کی قیمتیں فروخت مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر داخلہ نے دیا مر بھاشا ڈیم منصوبے کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے شیڈول پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب کو ایک خط لکھا ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان کے زیر اہتمام ایک مذاکرے میں مقررین نے ملک کی بہتر خدمات کے لیے اہم فریقوں کے درمیان اشتراک عمل پر زور دیا۔ صف اول کے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں کہا ہے کہ مودی حکومت کے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کرنے کے اقدامات سے بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی حیثیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ نے قانون نافذ کرنے والے روسی اداروں کی جانب سے اندھا دھند گرفتاریوں کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو فوری طور پر روس چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے، جوش پیدا سے بازو چراغاں کیے ہوئے، کرتا ہوں جمع پھر جگر لفظ کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے۔ یہ آواز تھی معروف اداکار، براڈ کاسٹر اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کے سربراہ ضیاء محی الدین کی، جنہیں آج شام کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میچوں سے آگ لگے، یوں ہی میدان سجے، کھیل میں کونے لگے، شور شرابہ ہونے لگے، نظریں ٹکی ساری۔ 8ویں پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ آج رات ملتان میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے لیے پہلے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لازمی اشیاء صرف کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں میں استحکام سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے اس مقصد کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر رابطے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء کی درآمد میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر ختم کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے ضروری اشیاء کی قیمتیں مستحکم رکھنے اور ان کی ترسیل بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے صوبوں اور انتظامی یونٹوں کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ جائزہ اجلاس میں ماہ رمضان المبارک کے دوران سستے رمضان بازاروں اور اشیاء ضروریہ کی کم قیمتوں پر فراہمی کے حوالے سے ٹھوس حکمت عملی پیش کریں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہے اور لوگوں کو گندم، دالوں، خوردنی تیل اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق گندم فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی حکومت کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام مصیبت کی اس گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ترکیہ کے سفارت خانے کے دورے کے موقع پر گفتگو میں زلزلہ زدگان کے اہل خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں مزید طبی اور امدادی جماعتیں خیمے، کمبل اور گرم کپڑوں سمیت ضروری امدادی سامان لے کر ترکیہ جائیں گی۔ اس موقع پر ترکیہ کے سفیر محمد پکاسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستان کی دوستی اور اخوت پر فخر ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینیگال کے ساتھ تجارت، معیشت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ سینیگال کے لیے پاکستان کی نامزد سفیر سائمہ سید کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ دونوں ممالک میں اپنے باہمی مفاد کے لیے دو طرفہ تجارت اور معاشی تعلقات میں اضافے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان سینیگال کو مغربی افریقی خطے کا ایک اہم ملک سمجھتا ہے، اور انہوں نے سفیر سے یہ بھی کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات میں مزید توسیع کے لیے ٹھوس کوششیں کریں۔ صدر نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے متعلقہ وزارتوں کے اشتراک سے مزید تجارتی نمائشوں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں پاکستان اور سینیگال کے درمیان تعاون میں اضافے پر بھی زور دیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں یادگار شہداء کو دوبارہ کھول کر آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح کیا۔ اسپیکر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں جمہوریت کے ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جن کی قربانیوں کو زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا۔ ان میں سابق وزراء اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شامل ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ راجہ پرویز اشرف نے ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پارٹی کی جانب سے کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہم دنیا کی پارلیمانوں کے مقررین کو پاکستان بلائیں گے اور ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں جمہوریت پر مذاکرات ہوں گے۔ سینیٹر رضا ربانی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں تمام اداروں سے کہا کہ وہ ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ریمارکس میں اپنی پارٹی کی جانب سے یہ عزم ظاہر کیا کہ آئین پاکستان کو درپیش ہر مسئلے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے اور اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ محض تباہی ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین پاکستان نے عام آدمی کو بااختیار بنایا ہے اور اس کے حقوق کو مکمل تحفظ دیا ہے۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم نیا نسل کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے اس آئین کے تحت ان کو حقوق دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس آئین سے پہلے ہر پاکستانی کے پاس وہ حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے سکے۔ یہ بھٹو شہید کا 1973 آئین ہے جس نے یونیورسل سفریج دلوایا، ون مین ون ووٹ دلوایا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قدرتی گیس کی فروخت کی قیمتوں کا تعین کرنے کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی کے اجلاس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 40 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ اجلاس نے اقتصادی امور ڈویژن کی وزارت کو روس کے ساتھ قرضے کی ری شیڈولنگ کے معاہدے پر دستخط کی بھی اجازت دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج زیر تعمیر دی امر بھاشا ڈیم کا دورہ کیا اور وہاں مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین واپڈا اور نیکٹا کے قومی رابطہ کار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھاشا ڈیم قومی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ انہوں نے منصوبے کے مقام پر جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ دی امر بھاشا ڈیم کی تکمیل 2029 میں ہوگی اور اس میں 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ منصوبے سے بجلی کی پیداواری گنجائش 4,500 میگا واٹ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب کو ایک خط لکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے 10 فروری کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں خصوصی سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل قانون پر مشتمل ٹیم تشکیل دی، جو گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد کمیشن کو اگلے لائحہ عمل کے بارے میں بریفنگ دے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو شعور، معلومات کی فراہمی اور اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ ہونے کے ناطے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ریڈیو اور امن۔ ریڈیو موجودہ دور میں ابلاغ عامہ کا ایک اہم ذریعہ ہے جو جنگ، امن، تباہی اور وبائی امراض کے دوران اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل نشریاتی نظام کے بارے میں ایک بڑے مذاکرے میں مقررین نے اس نظام کے اہم اداروں کے درمیان
رابطے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسے اجتماعی طور پر فروغ ملے اور یہ مثبت اور تعمیری انداز میں قوم کی بہتر طور پر خدمت کر سکے۔ ان خیالات کا اظہار ایف ایم اسٹریم چینل اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے نمائندوں نے اس مذاکرے میں کیا، جس کا اہتمام پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ریڈیو کے عالمی دن کی تقریبات کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں کیا۔ تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے جاوید اقبال سے۔ ریڈیو کے عالمی دن کی تقریبات کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرے میں مختلف نجی ایف ایم چینلز، ٹیم چینلز اور ٹیکنالوجی کمپنی کے سربراہوں، ماہرین تعلیم اور شعبہ صحت کے ماہرین نے مذاکرے میں اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ ایف ایم چینلز لوگوں کو زیادہ مؤثر انداز میں معلومات اور تفریح فراہم کرنے میں ریڈیو پاکستان کے پاس موجود پروگراموں اور معلومات کے قیمتی ذخیرے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سیکٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس اطلاعات و معلومات کا قیمتی اثاثہ موجود ہے اور اس کی دستیابی عام کرنے کے لیے ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب شاید یہ میڈیم جو ہے یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، کی وکالت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ میڈیم ہے جو ہر کسی تک پہنچتا ہے، اور ہماری پرائیڈ یہی ہوا کرتی تھی کہ ہم پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں۔ ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو تھوڑی سی بیچ میں ٹرانسمیٹرز وغیرہ کی ایشوز آئے ہیں تو ہم ان کو ریزالو کریں، اور ہم نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ ہم اپنی فرینڈلی کنٹریز اور نیبرنگ کنٹریز میں جہاں جہاں تک ایک افیکٹو بیان بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم بنائیں۔ انہوں نے ملک میں ریڈیو پاکستان کی وسیع تر رسائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قومی نشریاتی ادارے کے نشریاتی آلات کا معیار بلند کیا جا رہا ہے تاکہ آواز کا معیار بہتر ہو سکے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے نئے رجحانات کا تقاضا ہے کہ متعلقہ اداروں میں رابطے کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے سرکاری نشریاتی ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہونے والے اقدامات کو اجاگر کیا۔ ریڈیو میڈییٹ کرتا ہے اپرچونٹیز اور جو سٹیزنز ان کے درمیان میں، جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی وجہ سے کچھ ایریاز میں جو ہیوز اور ہیو ناٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تو جہاں جہاں ڈیجیٹل ایکسیس ہے وہاں اپرچونٹی کی انفارمیشن چلی جاتی ہے۔ جس جگہ پہ ڈیجیٹل ایکسیس انفراسٹرکچر نہیں پہنچا وہاں تک اپرچونٹیز کی انفارمیشن نہیں جاتی۔ تو ریاست کے وہ تمام انیشیٹوز یا پرائیویٹ سیکٹر کے وہ تمام انیشیٹوز جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں، آپشنز ہوتی ہیں، ان تک نہیں جاتی۔ تو اس سلسلے میں تھا کہ اگر ریڈیو کے بجٹ کو آپ انہینس کرتے ہیں تو اس سے جو ڈیجیٹل وائڈ بڑھتا جا رہا ہے وہ اس کو آپ ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایف ایم 105 کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم ریڈیو پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجی ایف ایم چینلز ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے خبروں کے بلٹن ریلے کر سکتے ہیں۔ ایک آئی ٹی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وحاج سراج نے کہا کہ آج نشریاتی میڈیا کو تخلیق اور جدت کے حوالے سے کئی مسائل کا سامنا ہے اور ہمارے خیال میں روایتی طریقوں سے ہٹ کر ان کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ریڈیو انجینئرنگ کمپنی کے سی ای او ڈاکٹر جاوید ہارون قریشی نے اپنے تاثرات میں کہا کہ ریڈیو پاکستان مؤثر مواد کی تخلیق سے مالا مال ہے اور ہمیں اس کی اشاعت کرنا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز نسٹ کی ڈین ڈاکٹر سلمہ صدیق نے کہا کہ نسٹ نوجوان نسل کو نشریات کی تربیت دینے کے لیے تربیتی اکیڈمی قائم کرنے کی غرض سے ریڈیو پاکستان سے تعاون کرنے کو تیار ہے۔ آئی ایم ڈی سی کے سی ای او ڈاکٹر یاسر نیازی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ عوام میں صحت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے اور تعلیم کے فروغ میں ریڈیو پاکستان سے تعاون کرے گا۔ چائنا میڈیا گروپ کے تصور زمان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میں اشتراک دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے فروغ اور عوام کو قریب لانے میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے وکیل خان نے کہا کہ پیمرا ریڈیو کی صنعت کے فروغ میں کردار ادا کرتا رہے گا اور عوام کو بہتر انداز میں تعلیم و تفریح فراہم کرتا رہے گا۔ مرکزی تقریب ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ہوئی جس کی میزبانی ممتاز صحافی، تجزیہ کار اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضی سلنگی نے کی۔ اسی طرح کے مذاکرے پی بی سی کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد اور گلگت میں بھی ہوئے۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے بھی آج ریڈیو کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک جامع مذاکرے کا اہتمام کیا۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے بھی آج عالمی ریڈیو ڈے کے موقع پر نور جہاں آڈیٹوریم میں گرینڈ ڈائیلاگ کا اہتمام کیا، جس کا موضوع تھا ایف ایم ریڈیو انڈسٹری، اسٹریم چینلز اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے ساتھ روابط۔ لاہور میں منعقد ہونے والے گرینڈ ڈائیلاگ میں نامور تعلیم دان، براڈ کاسٹرز، صحافیوں اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ ریڈیو پاکستان کے احیاء کے لیے جدید
तरीन ऑडियो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत पर भी जोर दिया। रेडियो के आलमी दिन के हवाले से ब्रॉडकास्टिंग हाउस पेशावर में ग्रैंड रेडियो डायलॉग के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मकामी हुकूमत और इंतखाबात के निगरां वजीर सावल नज़ीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सावल नज़ीर ने कहा कि बरक़ी और समाजी राबितों के दौर में भी रेडियो की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा माशरे की इस्लाह में तामीरी किरदार अदा किया। रेडियो के आलमी दिन के हवाले से आज रेडियो पाकिस्तान कराची के नए ब्रॉडकास्टिंग हाउस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस बारे में तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादों से। इस मकालमे का एहतमाम रेडियो पाकिस्तान कराची की जानिब से किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ FM रेडियो चैनल्स के नुमाइंदे शरीक हुए। प्रोग्राम में दौरे हाजिर में रेडियो को दरपेश मुआशी और दीगर चैलेंजेस ज़ेर बहस आईं और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीकों पर गौर व खोज किया गया। मकालमे के शरकान ने रेडियो की लिसनरशिप बढ़ाने के लिए कंटेंट को बेहतर बनाने और नशरियात में शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया ताकि बिजनेस लाने के लिए माहौल बन सके। दूसरे रेडियो स्टेशनों की तरह आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन क्वेटा में भी रेडियो का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद आवाम को मालूमात और शऊर की फराहमी में रेडियो की अहमियत को उजागर करना था। इस सिलसिले में FM स्ट्रीम चैनल और OTT प्लेटफॉर्म्स के दरमियान एक बड़े मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया, जिसमें उभरते हुए डिजिटल नशरियाती निज़ाम को ज़ेर बहस लाया गया। बलोचिस्तान के वज़ीर आला के राब्ता कार बाबर यूसुफजई ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेडियो अब भी मुल्क के दूर उफ्तादा इलाकों में आवाम तक रसाई का एक मौसर और ताकतवर जरिया है। रेडियो के आलमी दिन के हवाले से आज ब्रॉडकास्टिंग हाउसिंग मुजफ्फराबाद में एक तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए स्टेशन डायरेक्टर ताहिर चुगताई ने आवाम को हुसूल तालीम और मालूमात की फराहमी और आज़ादी राय के इजहार में रेडियो पाकिस्तान की कलीदी जरिए के तौर पर अहमियत पर रोशनी डाली। मारूफ ब्रॉडकास्टर्स, सहाफ़ियों, फ़नकारों और माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकरीब से खिताब में आज की दुनिया में रेडियो की अहमियत पर अपनी कीमती आरा दी। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर रेडियो पाकिस्तान गिलगित के ज़ेर एहतमाम एक मुज़ाहरे का एहतमाम किया गया। ज़राए इब्लाग और दूसरे शोबों से मुंसलिक अफराद ने मुज़ाकरे में शिरकत की। शुरका ने कौमी तरक्की में रेडियो पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान अपने सामीन को तालीम व तफरीह की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान ने मई 1955 में सऊदी फरमारवा फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे रेडियो पाकिस्तान कराची की याद ताज़ा करते हुए रेडियो के आलमी दिन के मौके पर अपने ट्विटर अकाउंट पर उनके दौरे की तस्वीर शेयर की हैं। ट्विटर पर अपने बयान में पाकिस्तान के लिए सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने भी फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे की खूबसूरत यादों का जिक्र किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को बेख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्हें उनकी ज़मीनों और जायदाद से बेदखल करने के लिए फिस्ताई भारतीय हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ बुध को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़े की मोदी हुकूमत की पॉलिसी का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त और उनके मुस्लिम किरदार को मिटाना है। उन्होंने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद गरीब कश्मीरियों से छीनी गई ज़मीनों पर गैर कश्मीरी हिंदुओं को आबाद करने के ज़रिए इस खित्ते में इस्लाम की आमद से कबल नाम नेहाद हिंदू तहजीब को बहाल करना है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चिस्पां किए गए पोस्टर्स में कश्मीरियों से बुध को मुकम्मल हड़ताल की अपील को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया है। उधर जम्मू के ज़िला उधमपुर में भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवान को, जो एक हुर्रियत कारकुन का भाई है, हिरासत के दौरान अजियतें देकर शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ अली मोहम्मद सागर, मुबारक कुल, शमीमा फिरदौस, इरफान शाह और सलमान अली सागर समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक मुश्तरका बयान में कहा कि पूरे मकबूजा इलाके में भारतीय काबिज इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों की ज़मीनों पर जबरी कब्जे और घरों को मुनहदिम करने की जारी मुहिम से गरीब और हकदार अवाम की मायूसी बढ़ रही है।
صفحے اول کے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کرنے کے اقدامات سے بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی حیثیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اپنے اداریے میں اخبار نے کہا کہ خود مختار میڈیا کو دھمکانے، بند کرنے اور اسے خاموش کرانے یا سزا دینے کے لیے طاقت کا ناجائز استعمال خطرے کی گھنٹی ہے. نیو یارک ٹائمز نے تنقیدی رپورٹنگ پر حالیہ عدم برداشت، خصوصاً گزشتہ ماہ BBC کی دستاویزی فلم دی مودی کویسچن کو بند کرنے کے لیے ہنگامی قوانین متعارف کرانے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں سینسرشپ میں اضافے کے ساتھ خبروں میں ہندو قومیت کے تاثر کو لا کر حکومتی حدود سے تجاوز کیا گیا ہے. امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر روس سے نکلنے کی ہدایت کی ہے اور قانون نافذ کرنے والے روسی اداروں کی جانب سے بلا جواز گرفتاری یا ہراسانی خطرات اس کی وجہ بتائی ہے. ماسکو میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ روس میں رہائش پذیر یا سفر کرنے والے شہری فوری طور پر یہ ملک چھوڑ دیں. سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو روس کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی سیکیورٹی فورسز نے امریکی شہری گرفتار کیے ہیں اور ان سے جائز اور منصفانہ برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. ترکی اور شام میں خوفناک زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ترکیہ میں کم از کم 31,643 افراد جبکہ شام میں 4,300 سے زائد افراد زلزلے میں جان کی بازی ہار چکے ہیں. تواکن زلزلے کے ایک ہفتے کے بعد بھی امدادی ٹیمیں ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی کوششیں کر رہی ہیں. عالمی ادارہ صحت نے شام اور ترکیہ میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے $4 کروڑ 30 لاکھ کی اپیل کی ہے. دمشق میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہینم گیبریس نے کہا کہ شام کے حکام شمال مغربی علاقوں میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے سرحد پار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شمال مغربی علاقوں سمیت ملک بھر میں امدادی کارروائیاں تیز کر رہا ہے جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے. معروف اداکار، براڈ کاسٹر اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کے سربراہ ضیاء محی الدین کو آج شام کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. مرحوم ضیاء الدین مرحوم کی خدمات اور زندگی پر مبنی رپورٹ ہمارے کراچی کی نمائندہ ملاحت سولت سے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کی، جوش پردہ سے بزم چراغاں کیے ہوئے کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے. یہ آواز تھی ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور تھیٹر کی دنیا کے عالمی شہرت یافتہ نام ضیاء محی الدین کی، جو کئی دہائیوں تک اپنے فن کی رعنائیاں بکھیرنے کے بعد آج ہم سے بچھڑ گئے. شائستہ لہجے اور شستہ زبان بولنے والے ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے. ضیاء محی الدین نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ لاہور اور قصور میں گزارا. انہوں نے اداکاری کی تربیت لندن کی مشہور رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے حاصل کی، جہاں کے تربیت یافتہ اداکاروں میں برطانیہ کے بڑے بڑے نام شامل ہیں. انہوں نے اداکاری کا آغاز برطانوی تھیٹر سے کیا اور بعد ازاں مشہور زمانہ فلم لارنس آف عربیہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. 1960 کی دہائی میں ضیاء محی الدین پاکستان آ گئے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد 1969 سے 1973 تک مقبول عام ضیاء محی الدین شو کی میزبانی کرتے رہے. 2005 میں ضیاء محی الدین نے اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی دعوت پر کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھی اور اس کے صدر کی حیثیت سے آخر تک نوجوان نسل کو پرفارمنگ آرٹس کی مختلف جہتوں سے روشناس کراتے رہے. ضیاء محی الدین کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2012 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فن اور ادب کی مشہور شخصیت ضیاء محی الدین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے ضیاء محی الدین کی فن، ادب، پرفارمنگ آرٹ، اداکاری، ہدایت کاری اور پیشکاری کے شعبوں میں خدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا. صدر عارف الوی نے کہا کہ ضیاء محی الدین ایک بہترین مقرر تھے جو نثر اور شاعری انتہائی شاندار انداز میں پڑھتے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ضیاء محی الدین کی صداکاری کا ایک منفرد انداز تھا اور کہا کہ ان کی آواز ذہنوں میں گونجتی رہے گی. اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی ضیاء محی الدین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعا کی. انہوں نے کہا کہ ضیاء محی الدین ایک ادبی شخصیت تھے جن کے پڑھنے اور بولنے کے انداز کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان سپر لیگ کے 8واں ایڈیشن کا افتتاح ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک رنگا رنگ
तकरीब से हुआ। 8वां पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान अब से थोड़ी देर बाद खेला जाएगा। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया। दूसरों के अलावा मुमताज़ गुलकारों सायर अली बग्गा और आयमा बेग अपने फ़न का मुजाहरा किया। नजम सेठी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PSL का सफ़र दुबई से शुरू हुआ और कराची और लाहौर से होता हुआ मुल्तान पहुंचा है। आइंदा साल इसे कोयटा और पेशावर तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल तकरीबन 21 नए गैर मुल्की खिलाड़ी PSL में शामिल हुए, जबकि 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली मरतबा शरीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि PSL न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को तफरीह फराहम कर रहा है, बल्कि उसने हमारी टीम को बहुत से कौमी खिलाड़ी भी दिए हैं। 18वें बैनुल अक़वामी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की इख्तितामी तकरीब कल रात चोलिस्तान के किला दाबड़ में होगी। सरकारी नताइज के मुताबिक फैसल शादी खेल और रबाब हयात ने अपनी मुतालिका कैटेगरीज में 18वीं बैनुल अक़वामी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जीत ली। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चोलिस्तान जीप रैली चोलिस्तान के सदियों पुराने सकाफती विरसे, रिवायात और रस्म व रिवाज को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने में अहम हैसियत इख्तियार कर चुकी है। एक बार फिर हम आपको बता दें, PSL के हवाले से 8वें पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान अब से थोड़ी देर बाद खेला जाएगा। ये थी कुछ खेलों के हवाले से खबरें और अब तिजारत की दुनिया का अहवाल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 26 जनवरी से मार्केट पर मबनी शरह तबादला के इजरा के बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी से 3 फरवरी के दरमियान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 19.8% कमी के बाद 10 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते तक रुपए ने अपनी खोई हुई कदर 2.6% बहाल की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 24.8 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 41,716 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 318 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 266 रुपये 61 पैसे और कीमत फ़रोख्त 272 रुपये 50 पैसे, यूरो 284 रुपये 79 पैसे और 290 रुपये 55 पैसे, UAE दिरहम 73 रुपये 6 पैसे और 74 रुपये 21 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,000 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,40,000 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थीं कुछ खबरें तिजारत की दुनिया के हवाले से, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से। 3 रोज़ा पाकिस्तान अदबी मेला अलहमरा आर्ट सेंटर में इख्तिताम पजीर हुआ। इस साल फ़न और अदब के शाकीन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। वर्सटाइल अदाकारें और बहनें बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास, जो कि पाकिस्तान अदबी मेला 2023 का नागुज़ीर हिस्सा थीं, उन्होंने शो में अपना हिट रैप सॉन्ग हमसाए माँ जाए पर परफॉर्म किया। यमुना जैदी और वाहाज अली का ड्रामा तेरे बिन यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया है और ये एक लव स्टोरी है, मोहब्बत की कहानी है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। ये थी कुछ फ़न की दुनिया से खबरें, और अब साइंस की दुनिया में आपको लिए चलते। नेचर सर्वे की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अमेरिका में 34% पौधों और 40% जानवरों को मादूमियत का खतरा लाहक है। रिपोर्ट में मुहक्किकीन ने बताया कि हमारी माहौलियात का 41% तबाही के खतरे से दो चार है। साइंसदान सरगर्मी से ऐसे रोबोट तैयार करने में मसरूफ़ हैं जो शऊर रखते हों। ये रोबोट न सिर्फ सीखने की सलाहियत रखते होंगे बल्कि अपनी इस्लाह भी कर सकेंगे। मेटा के ज़ेरे मिल्कियत व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए एक नई खुसूसियात मुतारिफ कराई हैं। फौरी पैगामात भेजने वाली ऐप की नई खुसूसियत ये होगी कि इसके ज़रिए सार्फिन किसी ग्रुप चैट, दोस्त या ख़ानदान के फ़र्द को चंद सेकंड में 200 तस्वीर बासानी भेज सकेंगे। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कालाम लह -16, अस्तोर -9, गुपिस -6 और बगरोट, दीर और स्कर्दू में -5, मारमजबा, पाराचनार, रावलाकोट, कोयटा और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रिकॉर्ड किए गए दूसरे शहरों के दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 2, मरी -1, लाहौर 8, कराची 13, पेशावर 4, कोयटा -4, मुजफ्फराबाद 3, गिलगित -4,
اسکردو -5, سری نگر -3 اور جموں 6 لیہ -16 پلوامہ -6 اننت ناگ -5 شوپیاں میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہی رہے گا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی رسد کو برقرار رکھنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن کے سلسلے میں آج ریڈیو پاکستان کے زیر اہتمام ایک مذاکرے میں مقررین نے ملک کی بہتر خدمات کے لیے اہم فریقوں کے درمیان اشتراک عمل پر زور دیا۔ امریکہ نے قانون نافذ کرنے والے روسی اداروں کی جانب سے اندھا دھند گرفتاریوں کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو فوری طور پر روس چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور 8ویں پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور ملتان سلطان کے درمیان اب سے تھوڑی دیر بعد کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد نوید، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں محمد طارق، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فاہد شیراز، کوآرڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو آج کا خبرنامہ اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔